جب اصغر کی گردن پر تیر آ کے رکا تو فرات بھی شرمندگی سے بہنا بھول گیا۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، کربلا کا میدان جہاں بزرگوں نے جان دی، جوانوں نے قربانی دی، اور پھر ایک ایسا لمحہ آیا جب حسین نے اپنے ہاتھوں میں 6 ماہ کے علی اصغر کو اٹھایا۔ تاریخ نے کبھی ایسا معصوم لشکری نہیں دیکھا جس کا تیر دشمن کے ہاتھ میں اور جسم ماں کی گود سے گیا۔ 3 دن کی پیاس، ماں کی آنکھوں میں آنسو، باپ کا کلیجہ تڑپ رہا تھا۔ علی اصغر پانی کے ایک قطرے کے لیے سسکیاں لے رہے تھے اور خیمے میں فضا بار بار ہلکی چیخ سے گونج رہی تھی۔ امام حسین نے فرمایا، اگر مجھے پانی نہیں دیتے تو اس معصوم کو تو پانی دے دو۔ امام نے اپنے شیر خوار بیٹے کو ہاتھوں پہ بلند کیا۔ نہ تلوار تھی نہ نیزہ، بس ایک معصوم چہرہ، ایک پیاسی گردن اور آسمان کو تکتی ہوئی آنکھیں۔ حسین نے فرمایا، اے ظالموں، اگر مجھے دشمن سمجھتے ہو تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے پانی دے دو۔ مگر جواب میں کیا آیا؟ ایک تیر، حرملہ کا 3 نوک والا تیر، جس نے ماں کی امید، باپ کا صبر اور تاریخ کا دل چیر دیا۔ جب وہ تیر چلا تو زمین لرز گئی۔ امام علیہ السلام نے علی اصغر کو سینے سے لگایا اور چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے نبی کے نواسے پر کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ علی اصغر کا ننھا سا جسم اب خاموش تھا، مگر کربلا کی سب سے بڑی گواہی بن چکا تھا۔ زمین تھرائی، آسمان رو پڑا، جیسے وقت کا کلیجہ پھٹ پڑا۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے زمین میں چھوٹا سا قبر نما گڑھا کھودا اور اپنے نور نظر کو سپرد خاک کیا۔ نہ کوئی جنازہ، نہ کوئی کفن، نہ ماں کا آخری بوسہ، بس حسین کا صبر اور زمین کی خاموشی۔ بی بی رباب نے جب یہ منظر سنا تو نہ رو سکی نہ بول سکی، بس آنکھیں پتھر کی ہو گئی۔ علی اصغر صرف ایک معصوم شہید نہیں، وہ قیامت تک کے معصوم بچوں کی صدا ہے۔ وہ کربلا کا سب سے چھوٹا مجاہد ہے، جس کی قربانی نے یزیدی ظلم کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا۔ آج بھی جب یا علی اصغر کہا جاتا ہے تو ہر ماں، ہر باپ اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ FM وائس 512، وہ صدا جو مظلوم کی زبان ہے۔ سبسکرائب کیجیے تاکہ کربلا کا پیغام ہر دل تک پہنچے۔